اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان میں مبطلات روزہ کے عنوان سے پانچویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے غبار کو حلق تک پہنچانا۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، احتیاط واجب کی بنا پر کثیف غبار یعنی گرد آلود غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو، مثلا آٹا، یا کسی ایسی چیز کا جس کا کھانا حرام ہو، مثلا مٹی۔ نمبر 2، غیر کثیف غبار حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اگر ہوا کی وجہ سے کثیف غبار پیدا ہو اور انسان متوجہ ہونے اور احتیاط کر سکنے کے باوجود احتیاط نہ کرے اور غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا دھواں بھی حلق تک نہ پہنچائے۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص یہ بھول جانے پر کہ روزے سے ہے احتیاط نہ کرے یا بے اختیار غبار وغیرہ اس کے حلق میں پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مبطلات وضو میں معذرت کے ساتھ مبطلات روزہ میں چھٹی چیز ہے سر کو پانی میں ڈبونا۔ نمبر 1، اگر روزہ دار جان بوجھ کر سارا سر پانی میں ڈبو دے تو خواہ اس کا باقی بدن پانی سے باہر ہو، اس کا روزہ باطل ہے۔ نمبر 2، اگر روزے دار اپنے آدھے سر کو ایک دفعہ اور باقی نصف سر کو دوسری دفعہ پانی میں ڈبوئے تو اس کا روزہ صحیح ہے، یعنی باطل نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر روزہ دار بے اختیار پانی میں گر جائے اور اس کا پورا سر پانی میں ڈوب جائے یا بھول جائے کہ روزے سے ہے اور سر پانی میں ڈبو لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر روزہ دار غسل کی نیت سے سر پانی میں ڈبو دے تو اس کا روزہ اور غسل دونوں صحیح ہیں۔ نمبر 5، اگر کوئی روزہ دار کسی کو ڈوبنے سے بچانے کی خاطر سر کو پانی میں ڈبو دے، خواہ اس شخص کو بچانا واجب ہی کیوں نہ ہو، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ روزے کی قضا بجا لائے۔ سامعین کرام، مبطلات روزہ میں 7ویں چیز اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ نمبر 1، اگر مجنب شخص ماہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کی کسی رات میں مجنب ہو جائے تو اگر وہ عمدن غسل نہ کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور روزہ رکھے، اور اس احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی قضا بھی بجا لائے۔ نمبر 3، اگر مجنب شخص ماہ رمضان میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، اور اگر چند دنوں کے بعد یاد آئے تو جتنے دنوں کے بعد اس کو یاد آئے اتنے دنوں کے روزے کی قضا بجا لائے۔ نمبر 4، اگر ایک ایسا شخص اپنے آپ کو مجنب کر لے جس کے پاس ماہ رمضان کی رات میں غسل اور تیمم میں سے کسی کے لیے بھی وقت نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، جو شخص ماہ رمضان کی کسی رات میں مجنب ہو اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو صبح تک بیدار نہ ہوگا، اسے بغیر غسل کیے نہیں سونا چاہیے، اور اگر وہ غسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سو جائے اور صبح تک بیدار نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اگر رمضان کے روزوں میں عورت صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور عمدن غسل نہ کرے یا وقت تنگ ہونے کی صورت میں، اگرچہ اس کے اختیار میں ہو اور رمضان کا روزہ ہو،
تیمم نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی عورت ماہ رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کے لیے وقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ نمبر 8، اگر کوئی عورت ماہ رمضان المبارک میں صبح کی اذان کے نزدیک ہی حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل یا تیمم کسی کے لیے وقت باقی نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعد حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور دن میں حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اگرچہ یہ خون مغرب کے قریب ہی کیوں نہ ہو اس کا روزہ باطل ہے۔ نمبر 10، جس شخص نے میت کو مس کیا ہو یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن سے چھوا ہو اور وہ غسل مس میت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے، اگر روزے کی حالت میں بھی مس کیا ہو تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مبطلات روزہ میں 8ویں چیز ہے حقنہ لینا، یعنی سیال چیز سے حقنہ یعنی انیما، اگرچہ بامر مجبوری اور علاج کی غرض سے لیا جائے تو بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآلہ الاطہار صحیح معنوں میں شرعی مسائل سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔